السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بچے اب سمر ویکیشنز کے لیے تیار ہوں گے، بہت کچھ سیکھنے کے لیے، بہت کچھ جاننے کے لیے، قرآن سے دوستی کرنے کے لیے۔ تو ہم نے اس سمر ویکیشن میں سورہ کہف کو چنا ہے، ہمیں سورہ کہف کا ساتھی بننا ہے اور ہم نے سورہ کہف کا سفر کرنا ہے، ایک جرنی جو ہمیں کہف کے بارے میں بتائے گی، سورہ کہف سے جوڑے گی، سورہ کہف کے راز ہم پہ کھولے گی اور پتہ لگے گا کہ آخر ہمیں ہر جمعے سورہ کہف کیوں پڑھنی ہے، سورہ کہف ہر جمعے پڑھ کے ہمیں کس بات کا ریمائنڈر مل رہا ہے۔ بچوں، اس سے پہلے کہ ہم اپنی سورہ کہف کو اسٹارٹ کریں، ہم اس جرنی کو اسٹارٹ کریں، کچھ رولز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، جو آپ نے خود سے پرومس کرنا تھا، عہد کرنا تھا، آپ نے ایگریمنٹ سائن کرنا تھا، میں اس کو یہاں پہ دہراتی ہوں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورہ کہف کی طرف۔ آپ نے اپنی ایک پراپر کہف ڈائری تیار کرنی ہے، یعنی کہ ایک سیپریٹ ڈائری جو سمر ویکیشن 2026 جس کے نام سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں ہم جو بھی سیکھیں گے آپ اس میں نوٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک پراپر کہف ڈائری تیار ہوگی، اس میں آپ سورہ کہف سے ریلیٹڈ انفو لکھیں گے اور اپنی عربک گلمسز جو ہم یہاں پڑھیں گے وہ لکھیں گے۔ ڈن؟ دوسری بات، جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم لیڈنگ ویکس بھی یہاں پہ کر رہے ہیں، تو لیڈنگ ویکس میں جب بچے پریزنٹ کر رہے ہوں گے تو ہم نے انہیں اپریشیٹ کرنا ہے اور ہم نے اس میں سے بھی پوائنٹس اپنے لیے لینے ہیں کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا، تاکہ جو ہمیں بتا رہا ہے، جو ہمیں پڑھا رہا ہے، اس کو موٹیویٹ کیا جا سکے کہ ہاں جی ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں، ٹھیک؟ اب ورڈ ٹو ورڈ ایکسپلینیشن، جیسے کہ کہا میں نے، آپ نے معنی القرآن کو اپنے پاس سیو کر لیں، اس میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ میننگ مل جائیں گے۔ پھر جتنے سائنٹیفک فینومینا سورہ کہف میں ہم پڑھیں گے ان پہ ہم نے ریسرچ کرنی ہے اور پھر ڈسکس کرنا ہے آپس میں، ہم ایک شیئر کریں گے اپنے گروپ پہ، اور اگر کوئی بہت انیوژل سا فینومینا ہوگا سائنٹیفک تو اس پہ ہم ایک سیشن ویکینڈ پہ کر لیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ویک ڈیز میں ہم جو کلاس کریں اس میں 15 ڈیز میں اپنی سورہ کہف کہانی اتنی دیر میں رکھیں، ٹھیک؟ دوسری بات، میں نے یہاں پہ جتنے رولز بولے میں آپ کو نہیں دیکھ رہی بچوں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے کلاس سے پہلے معنی لکھ کے تیار رکھنے ہیں، آپ نے اپنی کہف ڈائری کو پراپرلی مینٹین کرنا ہے، جو مینٹین کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، میں نہیں دیکھ رہی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے لوائلٹی شو کرنی ہے، رسپانسبلٹی شو کرنی ہے، کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر کسی نے اپنی کوشش خود کرنی پڑتی ہے۔ پھر آتے ہیں عربک سیگمنٹ کی طرف، جو عربک سیگمنٹ، عربک گلمسز ہم پڑھیں گے بچوں، اس میں سے آپ کو جو بھی ہوم ورک ملے گا وہ بفور 8 PM، اٹ مینس کہ ابھی ہم قریباً آپ کے کوئی 3:45 ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 8 بجے سے پہلے آپ کا ہوم ورک گروپ پہ سبمٹ ہو جانا چاہیے، کلیئر ہے؟ بہت مشکل نہیں ہوگا، بہت آسان سا آپ کے ٹاسک ہوں گے، لیکن عربک سیکھنے کے لیے ہوم ورک کرنا لازمی، اور سب کے پاس ٹائم ہے، ٹائم نکالنے سے نکلتا ہے بچوں، گھر میں مہمان ہیں، ہم نانی کے گھر پہ ہیں، فلاں 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 فلاں، یہ سب چلتا رہتا ہے، لیکن لرننگ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہنی چاہیے۔ اب جب ہماری 25 آیات ہو جائیں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک منی ٹیسٹ لیں گے، آئیدر اورل یا ریٹن، ڈیپینڈ کرتا ہے میرے موڈ پہ، یہ دیکھتے ہیں اورل لیں گے یا ریٹن، ٹھیک ہے؟ یا تو ان کلاس لے لیں گے یا پھر ہم ایز اے کوئز آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، تو وہ بھی ہر کسی نے اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ میرے سارے بچے اس سے ایگری کریں گے اور ذمہ داری کے ساتھ سورہ کہف کے اس سفر میں ہر چیز کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور پھر جب ہر جمعے ہم سورہ کہف پڑھا کریں گے نا، تو ہمیں سمجھ آنے لگے گا کہ سورہ کہف ہم سے کیا کہہ رہی ہے، یہ الفاظ کیوں ہم سن رہے ہیں اور ہم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ چلتے ہیں سورہ کہف کی طرف، سورۃ الکہف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آپ کی اسکرین پہ جو میں نے شو کیا ہے، میں نے وہاں سورہ کہف شو نہیں کیا، کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں، یہ تو دوسری سورہ ہے، سوری، یہی سورہ ہے۔ ہاں جی یہی سورہ ہے، لیکن وہ میں اپنی تیاری کے حساب سے میری آگے ہوئی تھی۔ چلیں، اب آپ کے پاس ایگزیکٹلی آیت نمبر 1 شیئر ہو رہی ہے، چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ورنہ میں نے آج کے آپ کو میننگز بھیج دیے ہیں۔ ہاں جی میرے بچوں،
تو ہم سورہ کہف کو سورہ یوسف کی طرح ورڈ ٹو ورڈ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم میننگز پہلے سے شیئر کر دیں گے۔ ہم سورہ کہف کو پڑھیں گے ایک کہانی کی طرح۔ ہم سورہ کہف کو ایسے پڑھیں گے، محسوس کریں گے جیسے سورہ کہف خود ہمیں کہانی سنا رہی ہے، ہم سے باتیں کر رہی ہے۔ آواز میری ہوگی، لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے جیسے آپ سورہ کہف کی آواز سن رہے ہیں۔ میں سورہ کہف نہیں ہوں، لیکن ہم نے محسوس کرنا ہے کہ سورہ کہف ہم سے کیا کہہ رہی ہے، ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ تبھی تو یہاں سے جانے کے بعد جب آپ ان آیات پہ غور کریں گے، تبھی تو آپ سمجھ پائیں گے سورہ کہف کی آواز کو، اس کے الفاظ کو، اس کے میسج کو۔ ہم نے تو میسج ڈیکوڈ کرنا ہے، ہم تفسیر تو نہیں پڑھ رہے۔ تو ہم اس بارے سے ورڈ میننگ کے طور پہ نہیں کریں گے۔ ورڈ میننگ لکھنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اپنی کہف ڈائری کو سجانا آپ کا اپنا کام، اپنی رسپانسبلٹی ہے۔ میرا کام ہے سورہ کہف کے میسج کو آپ تک ڈیلیور کرنا جو مجھے سمجھ میں آیا۔ ہو سکتا ہے آپ کو وہ آیت مجھ سے زیادہ کوئی ڈیپ میسج دے جائے، ٹھیک ہے؟ تو تدبر لازمی ہے، آپ نے کلاس کے بعد غور لازمی کرنا ہے۔ تو چلیں بچوں، پیارے بچوں، ان دنوں ہم جانیں گے کیا کہتی ہے سورہ کہف، کیا کہتی ہے، کیا دیتی ہے۔ پہلے تم یہ جانو تم بھی، کھوجو تم بھی، اس دنیا کے راز ہیں اس میں۔ یعنی کہ یہ سورہ جو ہے بہت انیوژول ہے، اس میں کچھ سیکرٹس ہیں، اس میں کچھ راز ہیں، کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو ہمیں امیزڈ کر دیں گی، سرپرائز کر دیں گی۔ اس دنیا کے راز ہے، اس میں پورٹلز ہیں، پورٹلز کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے، نیو ویز ہیں کہ دنیا اتنی نہیں جتنی میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دنیا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی قدرت میری آنکھوں کی جو میری نظر ہے اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، براڈ ہے۔ یہ سورہ ہمیں اللہ کا کنٹرول دکھاتی ہے۔ تو پہلے تم یہ جانو کہ نور ہے سورہ کہف، جیسے کہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے، اور ان حدیث کو ہم دجال والے سیشن میں پڑھ چکے ہیں کہ سورہ کہف اگر جمعے کو پڑھی جائے تو وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور بن جاتی ہے ہمارے لیے، حفاظت بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ حفاظت کے راز ہیں اس میں بچوں، دنیا کی ایک نئی تصویر ہے اس میں۔ اب سوچیں، ایک دنیا جو میں دیکھ رہی ہوں اور ایک دنیا جو سورہ کہف مجھے دکھائے گی۔ تو چلتے ہیں سورہ کہف کی دنیا کی طرف اور دیکھتے ہیں سورہ کہف کون سی دنیا ہمیں دکھائے رہی۔ بہت الگ سی دنیا، کچھ ڈفرینٹ ہے، اللہ کی قدرت کے کچھ مختلف مناظر۔ ہر جمعہ جو پڑھتا ہے، آخر اس میں ایسا کیا ہے جو ہر جمعہ پڑھنے کا کہا اللہ نے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی کام بنا مقصد ہوتا ہی نہیں، ایک پتا تک درخت سے بنا مقصد نہیں گرتا، ہماری سانس بے مقصد نہیں۔ تو یہ سورہ کیا مقصد ہے اس کا؟ ہر جمعہ کیوں پڑھنی ہے ہمیں؟ جیسے ہم نے سورہ ملک کو دیکھا تھا کہ وہ ہر رات ہمیں ریمائنڈرز دے رہی ہوتی ہے، تو ایسا کیا ہے سورہ کہف میں جو ہر جمعہ ہم نے پڑھنی ہے؟ سوچیں۔ چلتے ہیں، نور جو ہمیں حاصل ہو، سمجھیں تو آخر یہ کون سا نور دے رہی ہے؟ پہلی آیت، پہلی بات، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمد للہ الذی سے شروع ہوئی یہ سورہ کہف اب ہم سے باتیں کرنے لگے گی، کہہ رہی ہے شکر اس رب کا جس نے نازل کیا قرآن کو۔ قرآن یعنی کہ پرفیکٹ گائیڈ، نو ایرر، نو مسٹیک، نو ڈاؤٹ، اور قرآن از فار ایوری ون۔ تو بچوں، یہاں سے ہم نے پوائنٹ لیا، قرآن ایکولز ٹو بی پرفیکٹ گائیڈ فار ایوری ون۔ تو کیا میں قرآن سے گائیڈنس لے رہی ہوں؟ سوچیں، کیا میں نے قرآن سے گائیڈنس لی یا جسٹ تلاوت کر کے چھوڑ دیا؟ کیا میں نے قرآن کے ساتھ؟ سورہ کہف تو بتا رہی ہے قرآن گائیڈنس ہے، تو میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا قرآن مجھے گائیڈ کر سکتا ہے؟ کیا قرآن مجھے راستہ دکھا سکتا ہے؟ سوچیں۔ ہم آج اس سیشن کو، سورہ کہف کہانی کو، اس پہلی آیت پہ روکتے ہیں، کیونکہ سورہ کہف نے ہم سے ایک سوال کیا ہے۔ پہلے ہمیں بتایا کہ قرآن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی مسٹیک نہیں، کوئی ایرر نہیں، وہ پرفیکٹ گائیڈ ہے، اور یہ بھی کہا
کہ وہ ہر کسی کے لیے ہے۔ اگلی آیتوں میں سورہ کہف ہم سے اور بھی بہت کچھ بتائے گی، لیکن یہ جو پہلی آیت نے ہم سے سوال چھوڑا ہے تو ہمیں اس پہ سوچنا ہے کہ کیا قرآن میرے لیے گائیڈنس ہے؟ کیا میں قرآن سے گائیڈنس لیتی ہوں یا جسٹ الفاظ کو عربی میں پڑھ کے بنا سمجھے رکھ دیتی ہوں یا رکھ دیتا ہوں؟ کلیئر ہے بچوں؟ کوئی سوال؟ اس کہانی کو یہیں روکتے ہیں۔ سورہ کہف اب کل دوبارہ ہم سے ملے گی اور ہمیں بتائے گی اگلی آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، ہمیں کیا دے رہی ہے۔ اس پہلی آیت میں کسی کا کوئی سوال ہے بچوں؟ صحیح، باقی کسی کا؟ ٹھیک ہے، رومیسا اور سہرین کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اوکے، تو یہ سوال اپنے پاس لکھیں، خود سے کریں کہ کیا میں قرآن سے گائیڈنس لے رہی ہوں؟ اور اس کو ہم یہیں روکتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے عربک گلمسز کی طرف، اور انشاءاللہ اگلی آیت کی کہانی کل سنیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔